ایک زمانہ تھا کہ اگر کہیں کوئی آفت، مصیبت، پریشانی یا بیماری آتی تو لوگ اپنے اندر جھانکتے کہ کہیں ان سے کوئی خطا تو سرزد نہیں ہو گئی، کسی قسم کا ظلم یا زیادتی تو نہیں ہوئی، کسی کا حق تو غصب نہیں کیا کہ آج جس کی وجہ سے ہم پر یہ مصیبت نازل ہوئی ہے۔ لوگوں کے دلوں میں یہ تصور پختہ تھا کہ مظلوموں کی فریاد بستیوں پر عذاب نازل کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب 1973 میں پاکستان میں شدید سیلاب آیا تو اس دور کا خوبصورت شاعر ادیم ہاشمی، جو بہت حد تک کمیونسٹ خیالات کا حامی تھا، وہ بھی یوں پکار اٹھا اور اس کا یہ شعر زبان زد عام ہو گیا: انسان کی آنکھ خشک تھی انسان کے ظلم پر، اب جو پہاڑ روئے تو سیلاب آ گیا۔ بستیوں پر آفت و مصیبت اور بیماری و پریشانی کے نزول کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک خاص مقصد چھپا ہوتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ لوگ جو خواب غفلت میں مست ہیں انہیں جھنجھوڑا جائے تاکہ وہ اللہ کی جانب واپس لوٹ آئیں، اپنے اندر جھانکیں، اپنے گناہوں کا احساس کریں اور اللہ سے معافی طلب کریں۔ ہر عذاب، مصیبت، پریشانی یا آفت دراصل اسی لیے آتی ہے کہ آخرت کے عذاب کی جانب تیزی سے گامزن غافل انسانوں کو جھنجھوڑا جائے، بالکل ویسے ہی جیسے کوئی تیز رفتاری سے کسی ایسی ڈھلوان پر پھسلتا جا رہا ہو جس کے آخر میں ایسی گہری کھائی ہو جس میں وہ اچانک دھڑام سے گر جائے گا تو اس کے خیر خواہ زبردستی پکڑ کر اسے روک دیتے ہیں، بے شک ایسا کرتے ہوئے انہیں اس شخص کی ناراضگی ہی کیوں نہ مول لینی پڑے، وہ باز نہیں آتے۔ اللہ چونکہ اپنے بندوں پر از حد مہربان ہے، اسی لیے جب وہ دیکھتا ہے کہ مخلوق کا ایک بہت بڑا حصہ غفلت میں ڈوبا ہوا ہے اور تیزی سے جہنم کی جانب بڑھ رہا ہے تو وہ انہیں خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے آفت، مصیبت، پریشانی اور عذاب نازل کر کے جھنجھوڑتا ہے۔ اللہ اپنی اس سنت کو قرآن پاک میں یوں بیان فرماتا ہے: اور ہم انہیں لازماً مزہ چکھائیں گے چھوٹے عذاب کا بڑے عذاب سے پہلے، شاید کہ یہ رجوع کر لیں۔ السجدہ۔ عموماً یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جن بستیوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا کیا وہ ساری کی ساری واقعی عذاب کے مستحق ہوتی ہیں؟ ان میں تو معصوم بچے اور نیک لوگ بھی شامل ہوتے ہیں، تو پھر سب کو ایک ساتھ ہی نیست و نابود کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ تصور ہمارے ذہنوں میں اس لیے جنم لیتا ہے کیونکہ ہم میں سے اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کی صرف یہی 60 یا 70 سالہ زندگی ہی ہے جس میں جزا اور سزا سب ہو جائے گی، نہ پہلے کچھ تھا اور نہ بعد میں کچھ ہوگا۔ اسی لیے ہم زلزلے، بیماری اور طاعون وغیرہ میں موت کو اللہ کا آخری فیصلہ قرار دے کر یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ نیک و بد سب کو ایک طرح کیوں ہلاک کرتا ہے؟ مگر اللہ نے تو ان آفتوں کو نازل کرنے کا مقصد یہ بیان کیا ہے کہ وہ لوگوں کو جھنجھوڑ کر آخرت کے خوفناک عذاب سے بچا لے۔ اگر آخری فیصلہ اسی دنیا میں ہی ہو جانا ہے تو پھر اللہ کو جھنجھوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ بے شمار لوگوں کے مظالم اس قدر شدید ہوتے ہیں کہ ان کی سزا اس دنیا میں ممکن ہی نہیں ہے۔ سیلاب آیا، چند ڈبکیاں کھائیں اور مر گئے، زلزلے سے عمارت گری، دب کر ہلاک ہو گئے۔ ایسے میں کیا کئی 100 لوگوں کو قتل کرنے والے، ہزاروں افراد کا حق مارنے والے، لاتعداد عورتوں کو زبردستی جنسی تشدد کر کے مارنے والوں کی سزا بھی پوری ہو گئی؟ اگر دنیا کے عذاب ہی نے فیصلہ کرنا ہے تو پھر ایک ظالم کی موت اور ایک پارسا اور نیک کی موت میں تو کوئی فرق ہی نہ ہوا۔ دونوں نے چند لمحوں کی اذیت حاصل کی، دونوں چند ماہ بیمار رہے، دونوں ڈوب کر مر گئے، معاملہ ختم۔ اللہ کا انصاف ایسا نہیں، اور اس کے ہاں جزا و سزا کا ایک دن مقرر ہے جسے آخرت کہتے ہیں۔ زلزلے یا سیلاب اور ان آفتوں سے زندہ بچ نکلنے والے بھی ایک ساتھ روز حشر اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ آفتوں کے نتیجے میں جو نیک پارسا افراد اور معصوم بچے مرے ہوں گے وہ جنت کے مستحق ٹھہریں گے، اور جو ظالم ہوں گے ان کے لیے آخرت کا دردناک عذاب منتظر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے عذاب کو کسی صورت بھی جزا و سزا کا فیصلہ نہیں بتاتا، بلکہ اپنی ناراضگی کا اظہار یا پھر لوگوں کو موت سے پہلے خواب غفلت سے نکالنے کا ایک ذریعہ بتاتا ہے۔ اسی لیے جب وہ کسی بستی پر عذاب نازل کرتا ہے تو ہر خاص و عام پر ایک ساتھ کرتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے: اور ڈرو اس وبال سے جو تم میں سے صرف ان لوگوں پر نہیں پڑے گا جنہوں نے ظلم کیا ہوگا۔ الانفال۔ اس دنیاوی عذاب کے وقت بھی اللہ مرتے وقت جسے چاہتا ہے استغفار کی توفیق دے دیتا ہے، اور اگر وہ سمجھے کہ فلاں شخص کے ظلم بے شمار ہیں تو اسے عذاب کے وقت بھی استغفار کی توفیق عطا نہیں کرتا۔ اسی لیے پوری امت کے علماء و فقہاء اس بات پر متفق ہیں کہ اگر آفت اور پریشانی میں لوگ اللہ کی طرف رجوع کر لیں تو یہ آزمائش ہے، لیکن اگر وہ اللہ کی ذات سے منہ پھیر کر اپنی اکڑ اور ترم خانی دکھانے لگیں تو یہ عذاب ہے۔ اللہ کے ہاں موت دراصل اس کے ایک جہان سے دوسرے جہان منتقلی کا نام ہے، بالکل ویسے ہی جیسے آپ ایک بچے کو گھر میں کھیلنے کے لیے کمرے میں کچھ دیر کے لیے چھوڑیں
اور پھر اسے واپس سونے کے کمرے میں لے جائیں تو آپ کو ہرگز پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ بچہ تو آپ کی نظروں کے سامنے ہی ہے۔ اسی طرح اللہ کو بھی زلزلوں، سیلابوں اور بیماریوں میں مرنے والوں کے بارے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اسی کے پاس ہوتے ہیں، اسی کی نظروں کے سامنے۔ بس ایک کمرے دنیا سے دوسرے کمرے برزخ میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ دراصل انسان اپنی کم عقلی اور یقین کی کمی کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے، سمجھتا ہے کہ اللہ نے لوگوں کو مار کر ظلم کیا ہے، مگر جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہ مرنے والوں کو رخصت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جلد ہم تم سے ملنے والے ہیں۔ عموماً انسانی بستیاں جب صورت عذاب برباد ہوتی ہیں، اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک سنت یہ کار فرما ہوتی ہے کہ لوگ اس مختصر سے عذاب کو دیکھ کر عبرت پکڑیں، جبکہ اس کے علاوہ بھی اللہ نے گزشتہ امتوں پر بحیثیت مجموعی بھی عذاب نازل کیے اور انہیں مکمل طور پر صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اور ان جگہوں کو آج تک عبرت کے طور پر محفوظ رکھا ہوا ہے۔ قرآن پاک میں 3 مقامات پر دنیا میں سیر و سیاحت کا ایک مقصد بتایا گیا ہے۔ فرمایا، ان سے کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے، الانعام۔ پھر فرمایا، کہو ذرا روئے زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ مجرموں کا کیا انجام ہو چکا ہے، النمل۔ ایک بار پھر کہا، اے نبی ان سے کہو کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا کیا انجام ہو چکا ہے، ان میں اکثر مشرک تھے، الروم۔ باحیثیت مجموعی پوری کی پوری بستیاں ظالموں اور مجرموں کی وجہ سے برباد کی گئیں، یا وہ بستیاں تباہ کی گئیں جہاں اکثریت مشرکین کی تھی۔ لیکن گزشتہ 1400 سال کی تاریخ میں بھی بار بار ایسا ہوا ہے کہ اللہ کا غیظ و غضب کچھ بستیوں پر بری طرح ٹوٹا اور اس نے انہیں برباد کر کے رکھ دیا۔ گزشتہ چند صدیوں کی تاریخ اس پر گواہ ہے، باقی آئندہ۔